اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آج کل اس دور میں اگر کسی کا لڑکے کو رشتہ آتا ہے، کسی لڑکی کو رشتہ آتا ہے، وہ رشتہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ تحقیق کرو، حتی الامکان اس کی سرکل، اس کی دوستوں سے پوچھو، وہ جس محلے میں رہتا ہے وہاں کے امام اور مؤذن سے پوچھو۔ اگر وہاں سے بھی آپ کو تسلی نہ ہو، استخارہ کرو۔ اس بات کی تو اجازت ہوتی ہے، استخارہ کرنا نہیں آتا تو خورا ڈال لو۔ یہ تین کام آپ کے اختیار میں ہے اور شریعت یہ تین کام ہی آپ کو کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پہلا کام آپ تحقیق کرو، اگر کسی کو رشتہ آ گیا تو صحیح بات ہے، پوچھنا چاہیے آپ کہاں رہتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر شیواجی نگر میں رہتے ہیں، آپ کے دوست احباب کون ہیں، دوستوں سے پوچھ لو کہ جناب کیسے ہیں، کیونکہ دوست دوست کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اگر دوست دوست کے بارے میں کہہ دے ہمارا دوست بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا ہوا بیٹھتا ہے، کماتا ہے اور دوستوں پر خرچ کرتا ہے، ماں کا فون آتے ہی ہماری دوستی کو جہاں ہے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے، بڑے بھائیوں کا ادب کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑی بہنیں اور ان کے شوہر جو بہن میں باپ کے درجے اور بھائی کے مقام پر رہتے ان سے ڈرتا ہے۔ سمجھو کہ تمہاری بیٹی کو رشتہ نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بھیجا ہے۔ اگر دوست یہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کر نہ دن میں کہیں جاتا ہے نہ رات میں کہیں جاتا ہے، یا نہیں تو آپ دوستوں کو نہیں پوچھے، دوست کو دیکھ رہے ہیں اس کا دوست شرابی ہے، اس کا دوست لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اس کا دوست موبائل میں ہے، اس کا دوست گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس کا دوست ایسا اور ویسا ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے جہاں سے رشتہ آیا اس کے اندر بھی یہ عادات ہوں گے، ترک کر دو۔ اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے دوستوں سے امام صاحب سے آ جاؤ، مسجد عمر فاروق امام کے پاس آ جاؤ، آ کر پوچھو کہ مولانا آپ اس مسجد کے امام ہیں، اس محلے میں ایک نوجوان ہے جس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، بتاؤ مولانا وہ نوجوان کیسا ہے۔ اگر مولانا کہہ دے کہ وہ دن میں 2-3 وقت کی نماز تو الحمدللہ ہماری مسجد میں پڑھ لیتا ہے، فجر ہماری مسجد میں پڑھ لیتا ہے، عشاء ہماری مسجد میں پڑھ لیتا ہے، بیچ میں اگر گورنمنٹ ہالیڈے ہو یا سنڈے کا دن ہو یا دکان کی چھٹی ہو تب بھی وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ جو مسجد کو آتا و جاتا رہتا ہے۔ 1450 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو بار بار جانے والے کو تم دیکھو اس کے ایمان کی تم گواہی دو، اس کے اخلاق کی تم گواہی دو۔ جس کا رشتہ مسجد سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جس کا رشتہ مسجد سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کے اخلاق کامل ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرو، آج اپنے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرو، اور دوستی کرنا ہے تمہارے لیے امام کافی ہے، دوستی کرنا ہے تمہارے لیے مسجد کا مؤذن کافی ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ کا فرمان ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا نہیں بلکہ پڑھاتا ہے، جو 5 وقت نماز کا الارم بجاتا ہے، جس کی گردن حشر کے میدان میں سب سے زیادہ اونچی ہوگی، جو حضرت بلال کے جھنڈے کے سائے میں رہتا ہے، اس کی دوستی سے بڑی دوستی کس کی ہوگی؟ اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو مسجد کو آتا و جاتا تم دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کے اخلاق کامل ہیں۔ یہ تحقیق بتا رہا ہوں میں، اس سے بھی آپ کو تسلی نہ ہوئی، استخارہ کر لو۔ کیا کر لو؟ استخارہ کر لو۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مدد طلب کرنا، مشورہ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا، خیر طلب کرنا۔ استخارے کی دعا ہے
رات کو دن کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ کر جس مسئلے میں تم استخارہ کرنا چاہتے ہو اس مسئلے کا تصور ذہن میں لا کر سیدھے کسی سے بات کیے بغیر بستر میں جا کر سونے کی دعا پڑھ کے سیدھے کروٹ سو جاؤ. نیند لگنے کے بعد کروٹ بدل گئی تو کوئی فرق نہیں، سونے تک تمہاری جو طاقت ہے وہاں تک تم سنت پر عمل کرو. ہمیں 100-300 کیسا ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہو کو پڑے سکا. اللہ، یہ ہاتھ سر مغرب کی طرف، پیر مشرق کی طرف، سیدھا ہاتھ شمال کی طرف، بایاں ہاتھ جنوب. پھر اتنا بڑا پیٹ ہم کے سکا دکھتا. اللہ اکبر کبیرہ. 3 دن پہلے ایک ساتھی آئے میرے پاس آ کر بولے حضرت مجھے اچھا خوابت پڑتا نہیں نا حضرت. وضو کر کے سوئے گا، نماز پڑھ کر سوئے گا، ذکر کر کے سوئے گا، تسبیح فاطمی پڑھ کر سوئے گا، داہنی کروٹ سوئے گا، خدا کو یاد کر کے سوئے گا، رسول اللہ کو یاد کر کے سوئے گا. ابو بکر کا تصور ہو، عمر فاروق کا تصور ہو، عثمان غنی کا تصور ہو، حضرت علی کا تصور ہو، حضرت امام ابو حنیفہ کا تصور ہو، خواب اچھے پڑیں گے. جنت کا تصور ہو تو خواب اچھے پڑیں گے. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر سوئے اور تجھے خواب اچھے پڑ جائے، بے وقوف اور احمق اور پاگل ہے. بعض لوگ خوابہ بھی سناتے منجے. میں کتنا کی بولتا سناؤ نکو با، کیونکہ تو آج کے زمانے میں اچھے خوابہ دیکھنے والے نہیں، ہول دھڑکے کے خوابہ. خواب بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. نبوت کے 40 حصے کریں گے تو 30/9 حصے نبوت کے میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے پر ختم ہو گئے. آقا نے فرمایا نبوت کا ایک حصہ دنیا میں باقی ہے، وہ ہے اچھے خواب. بعض علماء فرماتے ہیں اچھے خواب الہام خداوندی ہے. خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، جو اس فن کو جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. بعض لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں رہے با نکو با پوچھو نکو با ٹھیک ہے. تو خواب کا اثر کیسا بولے تو سامنے والے کا سن کو میں وہ سود کو سویا تو منجے بھی وہ پڑتا. رات کے 11:30 بجے فون کرتا گھوگو حضرت میری جورو کالے کپڑے پہ لگا ہوا حضرت. میں سن کو سو کو میری جو روپے لگائی تو میں کیا کروں. استخارہ دعا سیکھو، رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ نماز پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ کر جو کام آپ کا مقصود و مطلوب ہے اسے ذہن میں لے کر آؤ. اے اللہ میری بیٹی کو یہاں سے رشتہ آیا، میرے بیٹے کو یہاں سے رشتہ آیا. خیر ہے تو آپ اظہار فرما دیں، شر ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیں. اس کے بعد جا کر سو گئے. کبھی 3 دن کرنا پڑتا، کبھی 7 دن کرنا پڑتا. یا تو ڈائریکٹ خواب دکھتا جہاں سے رشتہ آیا وہاں سے شادی ہوئے سکا، سمجھ جانا کہ اللہ کا اشارہ ہے کہ کرو اچھی جگہ ہے. یا نہیں تو شادی کے کاما کاجا کرے سکا دکھتا، دعوتا رخے باٹے سکا دکھتا، یہ بھی اشارت. یا نہیں تو سب خوشیاں اور اس کے چرچے ہوتے ہیں، یہ بھی اشارت.
یعنی تو صبح کو اٹھ کر دل میں ایک تسلی پیدا ہو جاتی، کرنا یہاں، خدا دل میں مضبوطی ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواب اگر اس کا نگیٹو پڑ رہا ہے، سمجھ جائے آپ کے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تمہارے گھر کے لیے یہ لڑکا یا تمہارے گھر کے لیے لڑکی مناسب نہیں ہے۔ آج دیکھ لیے، سمجھ جانا چاہیے کہ بہتر نہیں۔ کالی کوئی چیز دیکھ لیے، سمجھ جانا چاہیے کہ بہتر نہیں۔ یا خواب ہی میں آپ انکار کر رہے ہیں، نکو بھی دیکھیں گے اور ایک جگہ، سمجھ جانا چاہیے کہ صحیح جگہ نہیں۔ یا نہیں، صبح کو اٹھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، نکو بھائی کیا کہ دل نہیں مان رہا ہے، صحیح جگہ نہیں۔ آج ستاروں کے پیچھے پڑنے کا جو ماحول ہے، کہیں سے رشتہ آیا، عامل صاحب کے پاس فوٹو لے کر چلے گئے، کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ لڑکی سے رشتہ آیا ہے، ہماری بیٹی کو یہ لڑکے سے رشتہ آیا ہے، بتاؤ حضرت بابا کیا اس کا اور ہماری بیٹی کا ستارہ جڑتا ہے؟ یہ سوال کرنے تک تم مومن رہو گے، جواب سن کر باہر آؤ گے تو ایمان چھوڑ کر آنا پڑے گا۔